السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ائمہ مساجد، ائمہ قوم سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی مسجد میں امام ہو، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، تو اس کی تمام تر ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی شامل ہے کہ وہ اپنی التحیات میں، جب وہ نماز جماعت کی پڑھا رہا ہو تو التحیات میں اگر دعا کرے اور تو وہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ جمع کے صیغے استعمال کرتے ہوئے اپنے مامومین کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو دعا میں شامل کرے، ورنہ وہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا خائن اور بددیانت ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے التحیات کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہر قسم کی بلائیاں عطا فرما، یہ جمع کے صیغے استعمال کرے۔ اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم اپنے جسموں پر ظلم کرنے والے ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ناانصاف لوگ بن چکے ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو ہمیں معاف فرما، ہم سب کو، سب کے گناہوں کو مغفرت سے نواز دے۔ تو یہ جمع کے صیغے والی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دیگر دعائیں جو جمع کے صیغے کے ساتھ وہ پڑھیں، اور صرف مفرد واحد متکلم کے صیغے والی دعائیں نہ پڑھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنے مقتدیوں کے حق میں خائن نہ ہو۔ اس پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں بہتر، اگر نہیں عمل کر رہے ہیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور احادیث پاک پر عمل پیرا ہو کر اہل سنت بننا چاہیے۔ اہل سنت بننے کے لیے نام رکھنا ضروری نہیں ہے، اہل سنت بننے کے لیے نبی پاک کی سنتوں پر، آپ کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا مشروط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔